अस्सलाम वालेकुम। तुफ़ैल अहमद अर्ज़ कर रहा हूँ। कल मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कुछ गुफ्तगू की थी, यानी उनको मुख़ातिब होके मैंने रिकॉर्डिंग की थी और मैं अपने उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इसको मैक्सिमम इसको शेयरिंग की और उम्मीद रखता हूँ कि किसी हद तक कंसर्न लोगों तक ये मामला ज़रूर पहुँचा होगा, ये बात ज़रूर पहुँची होगी। क्योंकि देखिए, मैं जो इस वक़्त गुफ्तगू कर रहा हूँ बेसिकली उसका मकसद पाकिस्तान है। जब मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुख़ातिब होके बात कर रहा हूँ, तो उसका मतलब पूरे के पूरे पाकिस्तान के अवाम हैं। तो मैं अपनी बात का आगाज़ एक इश्यू से करता हूँ और थोड़ा-सा कोशिश करूँगा कि मुख़्तसरन मैं उसी का कोई मसले का हल भी बताऊँगा। देखिए, अभी सुबह की न्यूज़ है कि पेट्रोल का जो रेट है वो ₹145 हो गया है। कल की न्यूज़ेज़ हैं कि होलसेल मार्केट में जो चीनी का रेट है, वो भी ऑलमोस्ट कोई 140 से ऊपर-नीचे चल रहा है। तो जो चीनी का रेट है, अब जो जब पूरे पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है, तो यकीनी बात है कि उसमें सिदाकत है। पेट्रोल के रेट पे तो कोई दूसरी राय भी नहीं है, सारे पाकिस्तान को पता है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब, मेरी अर्ज़ ये है, जब आप भी बेहतर जानते हैं, आपकी जितनी भी इकोनॉमिकल टीम है, वो भी बेहतर जानती है कि पेट्रोल एक ऐसा एलिमेंट है जिससे महंगाई ऊपर जाती है या वो नीचे रेट्स नीचे आते हैं, यानी वो सस्ताई की तरफ आती है। अब पेट्रोल बढ़ा तो यकीनी बात है कि इटसेल्फ पेट्रोल के रेट भी बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का मामला है। बिजली के रेट भी बढ़ेंगे, चीज़ों के रेट भी बढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जब महंगी हो जाएगी तो फिर हर चीज़ के रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब सर, यहाँ पे मैं थोड़ी-सी ब मकसद आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि जो हायर तबका है, जो बिल्कुल ऊपर का तबका है, यानी जो पेट्रोल परचेज़ ही नहीं करता और वो किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट के किसी अच्छे इदारे में काम कर रहे हैं, तो उनको ना नंबर ऑफ लीटर्स जो है वो एलोकेट किए जाते हैं कि इतने लीटर जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनका तो कोई मसला नहीं है। लेकिन वो लोग जो पेट्रोल खुद परचेज़ करते हैं, अब उनका कंटीजेंसी प्लान क्या होगा? उनका कंटीजेंसी प्लान ये होगा कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या तो वो अपनी जो ड्राइविंग है उसको ना वो कंप्रोमाइज़ करें, उसके ऊपर वो कंप्रोमाइज़ करें। यानी वो बड़ी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, अब वो छोटी गाड़ी पे आ जाएँ। अगर वो छोटी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल मैनेज नहीं करते, मोटरसाइकिल पे आ जाएँगे। अच्छा, जो बहुत अच्छे यानी जिनके पास सरमाया है, वो पेट्रोल वाली गाड़ी को छोड़ के वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे आ जाएँगे। इसी तरह बिजली महँगी हो जाएगी। जो बहुत पैसे वाला बंदा है, वो बिजली महँगी होने से क्या करेगा कि वो सोलर पे आ जाएगा, ताकि वो ये महँगी बिजली परचेज़ ही ना करे। तो उनके पास कंटीजेंसी प्लान्स हैं, वो ईज़िली इसको मैनेज कर सकते हैं। अब हम आते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं, जिनके पास ना बेचारों के पास कंटीजेंसी प्लान नहीं है, वो क्या करेंगे? जब महँगाई आ जाएगी, तो वो अपनी जो फूड है, उस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएँगे। जो अपने रहन-सहन का माहौल है, बेचारे उस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएँगे। अच्छे माहौल में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो अब उससे कम अच्छे माहौल में पढ़ाएँगे या बिल्कुल ही माठे माहौल में पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो उनकी जो मियार ज़िंदगी है, वो गिरनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ। एक कोई भी बंदा है, फ्रूट का कारोबार करता है, यानी रेहड़ी लगाता है वो। आज उसने फ्रूट बेचे, जितने के भी बेचे, सेब के उसने 2000 के फ्रूट बेच दिए। अब आज वो सैटिस्फाई है कि मैंने कुछ प्रॉफ़िट ले लिया, मैं घर के राशन ले लूँगा, मैं घर की कोई चीज़ परचेज़ कर लूँगा, कुछ भी ज़रूरियात पूरी कर लूँगा। लेकिन जब अगले दिन वो मंडी में गया, क्योंकि अभी तो रेट ज़्यादा हो गया ना पेट्रोल का और इस तरह बिजली के रेट भी बढ़ेंगे, तो उसको वही फ्रूट जो है वो महँगा मिला। तो बेचारा क्या करेगा? जो प्रॉफ़िट पिछले दिन में कमाया था, वो महँगा फ्रूट खरीदने में तो वही प्रॉफ़िट लगा देगा, तो उसके तो घर में सर कुछ नहीं आएगा ना। मैं एक छोटी-सी आपको ये मिसाल दे रहा था। इसी तरह छोटा-सा एक मुलाज़िम है, जिसकी पी 30-35 हज़ार तनख़्वाह है, किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। तो चाहे जितनी भी महँगाई हो जाए, उसको तनख़्वाह तो कोई नहीं बढ़ाएगा। ये तो 100% अंडरस्टूड है, पूरा पाकिस्तान मेरी आवाज़ को सुन रहा है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, तो मुझे बता दें। और अ, वो जो छोटा मुलाज़िम है, वो क्या करेगा? वो फिर अपना म्यार ज़िंदगी गिराना शुरू कर देगा। जिस तरह आप कहते हैं कि माल न्यूट्रिशन बढ़ती जाएगी। आप सही फरमाते हैं, क्योंकि पैसा जेब में नहीं होगा, तो माल न्यूट्रिशन तो बढ़नी है, बढ़नी है। तो सर, मैं बात कर रहा था कंटीजेंसी प्लान पे। हम अब मिसाल देते हैं इंडिया की, या हम मिसाल देते हैं बांग्लादेश की।
سر جو انڈیا ہے وہاں پہ جو فی کا آمدنی ہے وہ کم و بیش 1900 روپے پر پرسن ہے. یعنی میں اس کو بھی سمپلیفائی کر لیتا ہوں کہ کوئی فیملی ہے، اس میں 5 فیملی ممبر رہتے ہیں، ایک کمانے والا ہے، 4 کسی وجہ سے نہیں کما سکتے. اب وہ جو ایک کمانے والا ہے اس کو بھی جب 5 پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو انڈیا میں وہی فی کا آمدنی 1900 روپے بن رہی ہے، اور اسی طرح بنگلہ دیش میں 2400 روپے بن رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو فی کا آمدنی ہے وہ 1200 روپے ہے. 1200 سے بھی اب ایسا ایسا نیچے کی طرف آ رہی ہے. انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں کچھ فیکٹ فگر لے رہا ہوں، وہ میں پریزنٹ کروں گا ویڈیو کی صورت میں. تو جب وہ 1200 روپے سے نیچے آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی کا آمدنی کم ہو رہی ہے اور اخراجات بڑھ رہے ہیں. تو آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرائم ریٹ بڑھے گا نہیں؟ کیا کرپشن بڑھ نہیں جائے گی؟ اور کیا لوگ زیادہ نہیں مقروض ہونے شروع ہو جائیں گے، بورو کرنا شروع کر دیں گے؟ جب زیادہ مقروض ہو جائیں گے، جب کرائم ریٹ بڑھے گا یا خدا نخواستہ کرپشن بڑھ جائے گی، تو سر اس کو کنٹرول کس طرح کیا جائے گا؟ اس کا بھی کوئی کنٹیجنسی پلان نہیں ہے. اور اس وقت سر دست ایک کنٹیجنسی پلان موجود ہے. اب انڈیا کی جب مثال لیتے ہیں یا بنگلہ دیش کی لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایسے 20 شواہد ہیں جس میں انڈیا کے لوگ اس وقت چٹائیوں پہ بٹھا کے لوگوں کو نیٹ ورک مارکیٹنگ کی تعلیم دے رہے ہیں. کل آپ کے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، مجھے بڑی پسند آئی ہے، پورے پاکستان کو اچھی لگی ہوگی. انہوں نے کہا کہ اب خواتین کو بھی پروڈکٹیو ہونا پڑے گا، یعنی ارننگ کے معاملے میں. دیکھیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. درمیان میں انہوں نے کہا جی ان کو ہم قرضے دیں گے. سر قرضے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مہنگائی کے عالم میں بجائے کاروبار کرنے کے وہ الٹا وہ پیسے خرچ کر جائیں، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ مقروض ہو جائیں گی خواتین. اب ان کا جو قرضہ ہے وہ کس طرح اتاریں گے؟ بینک ان کو صاف ظاہر کچھ نہ کچھ پریشر دے گا تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو سر انہوں نے بات تو ٹھیک کی، انہوں نے بات ٹھیک کی ہے کہ ہمیں سب کو پروڈکٹیو ہونا پڑے گا. لیکن ہمارے پاس ایک چیز موجود ہے جس کو ہم استعمال نہیں کر رہے. وہ کس طرح؟ ہمارے پاس نیٹ ورک مارکیٹنگ موجود ہے جو پاکستان میں لیگلائز نہیں ہے. کر رہے ہیں لوگ، پورے پاکستان میں لوگ کر رہے ہیں، 104 کمپنیاں کر رہی ہیں لیکن غیر قانونی طور پہ کر رہی ہیں. وہ تھریٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں. کسی وقت بھی خدا نہ خواستہ قانون اگر حرکت میں آیا تو ان کی ساری جمع پونجی گئی. اسی سلسلے میں لوگ بڑے محتاط انداز میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کرتے ہیں. میں آپ کو کل ایک یوٹیوب پہ عمران خان ہے اینکر، وہ سارا پروگرام چلا رہے تھے. میں تھوڑا سا اس کا حوالہ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ٹیکسیشن کا جو نظام ہے وہ انتہائی ویک ہے. ٹیکسز پورے پاکستان سے بالکل نہیں آتے. بمشکل 10% لوگ ٹیکس دیتے ہیں، 90% دیتے ہی نہیں ہیں، گھما پھرا کے ادھر ادھر کر کے پیسہ بچا جاتے ہیں. تو سر جب آپ کے پاس ٹیکس بھی نہیں آ رہا، مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، پیٹرول کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کی مجبوری ہے، آپ لیوی میں 5 روپے لے رہے ہیں حالانکہ آپ کو 20 روپیز لینے چاہیے تھے. لیکن اس مجبوری میں جو چیز سر دست اویلیبل ہے وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، اس کو سر آپ یوٹیلائز نہیں کر پا رہے. تو ہماری آپ سے یوں سمجھ لیں کہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے التماس ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو بٹھائیں. آپ ماشاءاللہ ویسٹرن کنٹریز میں رہے ہیں، آپ باہر رہے ہیں، آپ کو پوری دنیا کے حالات و واقعات کا پتہ ہے. آپ سر کچھ بھی نہ کریں، ترکی سے طیب اردگان صاحب سے آپ رابطہ کریں کہ وہاں پہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیسی چل رہی ہے. بنگلہ دیش کا ماڈل اٹھائیں، انڈیا کا ماڈل اٹھائیں، آپ دبئی کا ماڈل اٹھائیں، وہاں پہ نیٹ ورک مارکیٹنگ سے ان کو کتنے فائدے ہو رہے ہیں. تو جب ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہماری خواتین اور سارے پروڈکٹیو لوگ جب نیٹ ورک مارکیٹنگ کریں گے تو یہ جو آپ مہنگائی کا پرابلم آ رہا ہے، یہ مہنگائی کا پرابلم منیمائز ہو جائے گا کیونکہ جیبوں میں پیسہ آ رہا ہے. جب پیسہ آنا شروع ہو جائے گا تو یہ رونا دھونا ختم ہو جائے گا. کل مختلف چینلز پہ ویڈیو کلپ دکھائے جا رہے تھے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی دبئی میں زیادہ مہنگائی ہے، فلاں جگہ پہ 300 روپے کا لیٹر پڑتا ہے. لیکن ان کے آپ چہرے کو دیکھیں تو وہ بڑے مطمئن کھڑے ہوئے تھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی جیب میں پیسہ تو موجود تھا، چاہے وہ 300 روپے کا لیٹر بھی ہو جائے. اور میں آپ کو پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی چاہے 300 روپے کا لیٹر ہو جائے، یہاں پہ نیٹ ورک مارکیٹنگ سے جب پیسہ لوگ کما رہے ہوں گے تو یہ ان کو نہیں دکھے گا. جو چیز بھی مہنگی ہو جائے گی ان کو نہیں دکھے گی.
اور اسی کے ساتھ میں بالکل ایک آدھے منٹ میں کوشش کرتا ہوں گفتگو کمپلیٹ کر لوں کہ دیکھیں نیٹ ورک مارکیٹنگ میں اس وقت جو لوگ یعنی منسلک ہیں وہ آلموسٹ کوئی 80 لاکھ کے قریب بنتے ہیں. اب 80 لاکھ میں اگر اس کو کم سے کم 3 سے بھی ملٹیپلائی کر دیں تو یہ 2.25 کروڑ یا 2.5 کروڑ کی آبادی بنتی ہے. 2.5 کروڑ آپ دیکھیں کہ یہ پروڈکٹیو لوگ ہیں، یہ ووٹ کاسٹ کرنے والے لوگ ہیں. سر میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں اور پورے اعتماد سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آنے والا جو وقت ہے اس پہ ووٹ کاسٹ ہی نیٹ ورک مارکیٹنگ پہ ہوگا. جو نیٹ ورک مارکیٹنگ کا قانون لے کر آئے گا اسی کو ہی ووٹ دیا جائے گا. تو کیا سر بہتر نہیں ہے کہ آپ کے 3.5 سال ہو چکے ہیں، مزید آپ کے 1.5 سال رہتا ہے، اس میں آپ یہ کام کر جائیں، یہ کام کر جائیں؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اچھے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، تا حیات آپ ہمارے وزیر اعظم رہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ کریڈٹ آپ لیں، آپ یہ کڑوا گھونٹ ہے یا میٹھا گھونٹ ہے یا جو بھی ہے آپ یہ بھریں، آپ اس کا قانون بنائیں. اب وہ جو صاحب بتا رہے تھے کہ یہ ٹیکسیشن کا نظام ٹھیک نہیں ہے، تو دیکھیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کا جب ٹیکسیشن سے لنک ہو جائے گا تو جو بندہ جتنے پیسے بھی کمائے گا اس میں حکومت کو تو ٹیکس کی مد میں کافی ریونیو آئے گا. اور اس کے علاوہ نیٹ ورک مارکیٹنگ سے جتنی بھی لوگ ارننگ کریں گے وہ مارکیٹ میں جا کے جو بھی پرچیز کریں گے اس کا بھی تو ٹیکس حکومت کو ہی آئے گا. تو آپ دیکھیں گے اس کے کتنے فوائد آتے ہیں. تو سر جو میڈیا ہے اس پہ چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اینکرز سارا دن جو ہے وہ یا تو مذہبی معاملات کو اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر سیاسی معاملات کو اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ہی انیشیٹو لیں، آپ کے وزیر اطلاعات انیشیٹو لیں، آپ سے کوئی بندہ انیشیٹو لے. آپ سر فورم پہ صرف 2 منٹ کی بات کر لیں، کہیں سر آپ جو ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی بات کریں. یقین کریں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی پورے پاکستان میں بات ہونی شروع ہو جائے گی اور باقی سارے ٹاپکس لوگ بول جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. انشاءاللہ میں ویری سون کوئی ویڈیو بناؤں گا. ہمارے ہیڈ ہیں کوچ راجہ ریاض صاحب، ہم ان سے کنسرن کریں گے. اور جو راجہ ریاض صاحب کی پوری الحمدللہ پوری ٹیم ہے، تو آپ حکم کریں، آپ ہم سے رابطہ کریں گے، آپ کا کوئی بندہ ہم سے رابطہ کرے گا. انشاءاللہ ہم آپ کو پورا لائحہ عمل بتائیں گے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کیا لوگوں کو بینیفٹس ہوں گے اور پورے ملک کو کیا بینیفٹ ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اور میں گزارش کروں گا کہ جتنے میرے دوست یہ میری آواز کو سن رہے ہیں وہ جہاں تک میکسیمم اس کی شیئرنگ کر سکتے ہیں کریں. جو یوٹیوب بنانا چاہتے ہیں بے شک وہ یوٹیوب بنا لیں، مجھے بڑی خوشی ہوگی. اور جو لوگ اپنے گروپس میں پرسنل گروپ میں شیئر کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ کر لیں. تو اس کی یقینی بات ہے کہ بینیفٹس آپ کے ہوں گے. اللہ آپ کا سب کا حامی ناصر ہو. آمین.